ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے علامہ عباس کمیلی صاحب کے ساتھ۔ علامہ صاحب، ایک چیز اور اس کی طرف بھی آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت طلب کی جاتی ہے مدینہ کے اندر، تو وہ مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ مکہ میں آ جاتے ہیں اور مکہ میں اس وقت تک قیام کرتے ہیں جب حج پہ بھی پھر ان کی قتل کی سازش جو ہے وہ سامنے آتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام جو ہیں وہ جنگ کو ٹالتے ہوئے آ رہے ہیں، کہ وہ جو آپ نے شروع میں ایک اشارہ کیا کہ ایک پلان تھا کہ آل رسول کو مکمل طور پر ختم کرنا، تو امام پھر اس چیز کو بانپ چکے تھے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے جنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ بات بھی یقینی طور پر تھی۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین نے دیکھیے چھوڑا ہے مکہ اور مدینہ دونوں، اور ایک کھلا میدان منتخب کیا ہے، اس لیے کہ شہر میں اگر قتل ہو جائے تو قتل سازش بن کے رہ جاتا ہے، قاتل کبھی پکڑا نہیں جاتا، سازش کبھی بے نقاب نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ ایک موب کی میں گم ہو جاتی ہے جی چیز۔ بالکل، اور ایسا ہی ہوا تاریخ اسلام میں جتنے بھی ایسی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں آج تک قاتل کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ سراغ نہیں ملا۔ امام حسین نے اسی لیے کھلا ہوا میدان منتخب کیا تاکہ قیامت تک قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم دونوں پہچانے جائیں۔ یہ حکمت تھی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ امام کو خطوط بھی آ رہے تھے جی کوفہ کی طرف سے، کہ بہت سے لوگوں کے خطوط آ رہے تھے کہ آپ ہماری طرف آئیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ امام اس لیے کوفہ پہنچنا چاہ رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ حمایت ملے گی، ایک لشکر ترتیب دیں گے اور پھر گورنمنٹ کا مقابلہ کریں گے۔ کیا اس میں آپ کو اس کو چیز کو کس طرح نہیں، دیکھتے ہیں؟ میری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ امام حسین اتنا بڑا لشکر بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور بنانا چاہتے تو پھر مکے اور مدینے ہی سے اس لشکر کو تیار کرتے۔ مکے میں تو بڑا اچھا موقع تھا، زمانہ حج تھا، ساری دنیا سے حاجی آئے ہوئے تھے۔ تو ایک خطاب کرتے تو جی لشکر جی تیار ہو بالکل۔ سکتا تھا۔ خطوط کی بات ہے، یہ بھی کنٹروورشل ہے، اچھا، یہ بھی ایک سازش ہے حکومت ہی کی طرف سے۔ تو یہ ویسے خطوط گورنمنٹ ہی لکھوا رہی ہاں، تھی؟ یہ بھی بہت سارے خطوط حکومتی کے لکھوائے ہوئے، ایسے خطوط پکڑے بھی گئے۔ امام حسین دیکھیے، کوئی تاریخ میں کوئی نمونے کا خط ایسا ہے کہ جو کوئی بڑی اہم شخصیت کی طرف سے ہو اور امام کو کہا گیا ہو، دعوت دی گئی ہو کہ آپ کوفہ دیکھیے تشریف لے آئیں؟ خطوط گئے ہیں ضرور، خطوط گئے ہیں، میں سے انکار نہیں کرتا، لیکن ایک حکومت بھی کی بھی اس میں سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام نے بیسیکلی کھلا میدان منتخب کیا، اور امام کبھی اس پوزیشن میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا، آپ سمجھیں کہ وہ بس کی بات نہیں ہو سکتی کسی کی، کہ وہ آج اس وقت جو یزید کی حکومت ہے، یہ آج جتنے مسلم سٹیٹس ہیں نا، آج یہ سب مل کر ایک سٹیٹ تھا۔ اور یعنی پورا یہ اتنا بڑا اتنا رقبہ ہے کہ اتنا جو بڑا، اس وقت اتنی ہے۔ بڑی اس کی کتنی بڑی فوج ہوگی، اس سے کوئی امام حسین وہ پرائیویٹ آرمی یعنی کہ بنا ہم کر کے یہ لشکر کشی کرنے نہیں والے نہیں جو کر آج سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کوئی خروج کر رہے تھے، جی جی بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک اس طرف لے جا رہے تھے، مثلا ان کی جو شرائط آتی ہیں سامنے کہ وہ براہ راست گفتگو کرنے کو بھی ترجیح اور دینا چاہتے ہیں۔ آخری وقت تک بھی وہ جنگ کو ٹالتے رہے ہیں، آخری وقت تک بھی، آخری مرحلے تک بھی جنگ کو ٹالتے رہے ہیں کربلا کے میدان میں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خروج نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر جب لوگوں کو ایک طرف سے وہ جب یہ خروج کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلے جائیں، تو وہ اتمام حجت ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اور اس مقابلے کے لشکر سے بھی اتمام حجت کر رہے ہیں۔ آخری دیکھیے کربلا کے پہنچنے سے قبل، بلکہ مدینے سے نکلتے وقت سے لے کے شہادت تک جو امام نے خطبے دیے ہیں، یہ وہ کتاب بھی بلاغت الحسین امام کے خطبوں پر مشتمل ہے، وہ چھپ کر آ گئی۔ وہ پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کا مقصد ہی حکومت کا حصول نہیں تھا، اصلاح تھی۔ اصلاح تھی، اور بلکہ نکلتے وقت آپ نے جو اپنا وصیت نامہ لکھا ہے وہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے، اس میں صاف اپنا مقصد بیان کیا۔ کیا اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات ہے کہ انی لم اخرج منہا شرن ولا بطرن ولا ظلمن ولا مفسدہ، میں شر، فساد، ظلم اور تکبر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں،
लाकिन्नी खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ। उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूँ। और मैं अपने नाना अपने बाप की सीरत पर चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उनकी सीरत पर चल रहा हूँ। देखिए जंग तो रसूल ने भी की, लेकिन पहल नहीं की है। और मकसद जो था, देखिए तंग आमद ब जंग आमद, एक तो आपने मुहावरा सुना होगा। आप समझते हैं कि उस वक़्त की हुकूमत जो है वो अगर चाहती तो वाक़या करबला को टाल सकती थी, इमाम आले रसूल को कत्ल करने से बाज आ सकती थी? कैसा कोई ऐसी समझ आती है? बिल्कुल ऐसा, इसलिए कि इमाम हुसैन तो आखिरी वक्त तक, क्योंकि इमाम तो कन्फ्रंट कर नहीं रहे थे, जी वो तो बार बार जो है वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर जो है वो इतना फोर्सफुली जो वो कत्ल है। देखिए ना, दो बातें थी। एक तो मैंने कहा ना, जैसा यजीद को ये मिशन सौंपा गया था, उस मिशन पर था। और दूसरा ये कि उस इस्लाम को भी ख़त्म करना था, उसमें रुकावट इमाम ही की ज़ात बनती। अल्लामा साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और अल्लामा अब्बास कोमैली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं।